بہت پیاری روایت ہے، شاید مولانا سے بھی آپ نے سنی ہو، کتاب ہے مروج الذہب۔ جس طرح آج لوگ اہل بیت کی دربار میں جاتے ہیں اور دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ مولا بے اولاد ہوں کچھ دیجئے، قرض دار ہوں کچھ عطا کر دیجئے، اسی طرح ملتا ہے کہ جب نبی اس کائنات میں موجود تھے تو لوگ جاتے تھے اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے کہ یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ نبی جب بھی دعا کرتے تھے، نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا۔ بیمار آیا، پریشان آیا، قرض دار آیا، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ اور میں مصطفیٰ جب بھی دعا کرتے تھے، دعا کرنے کا انداز ایک تھا، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، علی کے صدقے میں دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن میں نے کہا محبت اور نفرت جو موجود ہوتی ہے وہ قلب میں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جن کو یہ دعائیں شاید اچھی نہیں لگتی تھیں، کہنے لگے جناب یہ کیسے انصاف کی بات ہے، اس سوسائٹی میں بہت ایکولیٹی کی بات ہوتی ہے۔ وہ بھی کہنے لگے مساوات ہونی چاہیے، ایکولیٹی ہونی چاہیے۔ اگر ایک دن علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کبھی میرا نام لے کر دعا کر دیں، کبھی فلاں کا نام لے کر دعا کر دیں، تاکہ اسلام ایکولیٹی ہو جائے کہ سب کے سب کیا ہیں، برابر ہیں۔ اب کا کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ اتنے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں، علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کبھی میرا نام بھی لے کر تو دعا کیجئے۔ اب یہ جناب کہنے والے تھے، دوسرے نے روک لیا کہ دیکھ صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اب کہ دیکھو دنیا آتی ہے علی کا نام لیتے ہیں، ارے کبھی تو کوئی دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو دیکھنا مجبوری کی عالم میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ واقعہ گزرتا گیا اور عجیب ایک دن آیا کہ امیر المؤمنین نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا تو کر دیجئے۔ واقعہ عجیب یہ تھا، یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے کھل اٹھے، ارے وہی دن آ گیا جس کا انتظار تھا، ارے وہی دن آ گیا جس کی طلب تھی۔ اب آپس میں کوہنیاں مار کے کہنے لگے اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ یہاں مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم فرما، علی کے صدقے میں۔ اب جو بغض و نفاق تھا، میں نے کہا یہ بغض کہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ یہ ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ دل والی چیزیں باہر نکل کے آ جائیں، کیونکہ دل میں چھپی رہیں گی تو پتہ نہیں لگے گا۔ قیامت کا نام بھی یوم تبلی السرائر، قیامت وہ دن ہے جب لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو خدا ظاہر کر دے گا کہ انسان کیا سوچتا تھا اور انسان کیا تھا۔ دنیا میں تو سب چھپا سکتا ہے لیکن آخرت میں چھپا نہیں سکتا۔ تو یہ بغض اہل بیت ہے جو ذکر علی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، رسالت کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے۔ کہنے لگے اے لوگو تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی امیر المؤمنین نے رسول سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ ہمارا نام کیوں لیتے ہیں، لیکن کتنی فضیلتیں ملیں لیکن کچھ کہہ نہ سکے۔ لیکن جب سب کے دروازے مسجد کی طرف بند کر دیے گئے اور ایک دروازہ علی کا کھلا رکھا، اہل بیت کا کھلا رکھا، بڑی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ان هو الا وحی یوحا۔ یہ حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ جتنی فضیلتیں دے رہا ہے یہ رب کی عطا کردہ فضیلتیں ہیں۔ اس کی زبان جنبش میں نہیں آتی جب تک پروردگار عالم کا حکم نہ دیا جائے۔ یا رسول اللہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرا نام لے کر دعا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا علی جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں پوری کائنات میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد خدا کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ علی جب کائنات کو دیکھتا ہوں تو تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ مسئلہ محبت کا تھا۔ شب معراج بھی گزری ہے اور کئی لوگ بیچارے ہمارے کمزور العقیدہ جو مومنین ہوتے ہیں شب معراج کے حوالے سے کچھ ایسے شعر و شاعری کرتے ہیں جس میں تھوڑا بہت کفر بھی پایا جاتا ہے، اور وہ بھی اسی پوائنٹ کی وجہ سے ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ جب رسول شب معراج پر گئے اور جب اللہ نے کلام کیا اور قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ آ کر پہنچے تو جو آواز سنی تھی اس میں لہجہ علی کا تھا۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو کلام ہو رہا تھا وہ لہجہ امیر المومنین میں ہو رہا تھا۔ اب بعض لوگوں نے کیا سمجھا کہ بھائی کیا مقام ہے امیر المومنین کا، یہ تو نبی سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔
ہاں، اور بعض شاعری میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی نے یہ کلام کیا کہ علی تم تو مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہو، تو لہٰذا ایک تقابل کی صورت انجام دے کے خدا نخواستہ کبھی رسالت کے درجے کو گھٹانا، کبھی ولایت کے درجے کو رسالت سے اوپر لے جانا، اب لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جو کلام ہوا وہ تو ہوا امیر المومنین کی آواز میں، لیکن امیر المومنین کی آواز تھی یا امیر المومنین کی آواز کی مشابہت تھی؟ کیا وہ کلام خدا کا تھا یا امیر المومنین رسول سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے؟ یہ وہی جواب ہے کہ جب رسول نے کہا کہ علی کہ جب میں دعا کرتا ہوں پوری کائنات میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کون ہے، تو علی تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اور جب رسول نے اللہ سے پوچھا پروردگارا میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں لیکن مجھے آواز علی کی آ رہی ہے، تو سنی سنائی آواز ہے، تو فرمائے پروردگارا علی کی آواز میں کلام کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ کی آواز آئی کہ میرے حبیب جب محبوب سے بات کی جائے، اب خدا کا نہ کوئی گلا نہ خدا کی اپنی کوئی آواز، ظاہر آواز بنتی ہے ہنجرے سے نا، آواز کیسے ترتیب پاتی ہے؟ کوئی گلا ہو، ہوا اندر جائے، کوئی جسم ہو، تب جا کے ایئر اس آواز کو کریٹ کرتی ہے اور بناتی ہے۔ کہ حبیب میرا کوئی ہنجرا نہیں، میں جسم رکھتا نہیں، تو ظاہر کلام کروں موسیٰ سے کروں یا احمد سے کروں یا عیسیٰ سے کروں یا مریم سے کروں، تو آواز کس گلے سے ہو، آواز کیسی ہو؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ اتنے مومنین موجود ہیں اور کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں کس کی آواز کو سننا پسند کروں گا؟ تو انسان کی فطرت ہے کہ اگر محبوب کی آواز آئے تو اس آواز میں تسکین ہوتی۔ کسی مومن نے کہا مولانا میں نے 10 سال بعد اپنے والد کو خواب میں دیکھا، کہا ایسی تسکین ملی کہ 10 سال کے بعد مجھے اپنے والد کی آواز سنائی۔ اس آواز میں وہ سکون تھا کیونکہ باپ سے محبت ہے، اور 10 سال بعد وہ آواز سنائی دیتی ہے تو وجود کو تسکین ملتی ہے۔ تو یہاں پہ جواب خدا نے دیا کہ حبیب نے کہا کہ پروردگار علی جب دعا کرتا ہوں تو پوری کائنات میں دیکھتا ہوں تو اللہ کو سب سے زیادہ میرے بعد محبوب کون ہے، تو علی تیرا وجود ہے۔ یہاں اللہ نے کہا حبیب میں نے تیرے دل میں جھانک کے دیکھا کہ میرے بعد سب سے زیادہ تیرے وجود میں محبت کس کی ہے، تو حبیب علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، لہذا چاہا کہ محبوب سے محبوب کی آواز میں بات کی جائے تاکہ محبوب کو لذت و سکون عطا کیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔